مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھیں۔ مرحومہ کلثوم بائی ولی محمد کانجی، مرحوم حاجی اسماعیل بھائی غلام حسین حاجی بند علی رام جی، مرحومہ حاجیانی شہر بانو بھائی بنت علی محمد بند علی رام جی، مرحومہ حاجیانی ڈاکٹر آمینہ بائی بنت حاجی اسماعیل بھائی بند علی رام جی، مرحومہ حسن علی بھائی کریم لاکھانی، مرحومہ زویر بھائی کریم بھائی لاکھانی، مرحوم حاجی ابراہیم بھائی ویر جی ہیمانی، مرحومہ حاجیانی مریم بائی کان لالانی۔ آپ حضرات سے خواہش ہے ان مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں ایک بار۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنیت السماء وانت المستعان والیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم ورفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر او هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیایا وانصرانی فإنکما ناصرایا یا مولانا یا صاحب العصر والزمان۔ الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین ابو القاسم محمد صلوات وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون صلوات۔ ارباب اعضاء، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ان قریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں۔ کسی بھی قوم میں ظالم کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، ظلم کرنے والوں کو اللہ بھی دوست نہیں رکھتا۔ لا یحب اللہ الظالمون، اللہ تو ظلم کرنے والوں کو دوست ہی نہیں رکھتا۔ تو انسان ظالم پیدا ہوتا نہیں، اگر اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا تو اللہ ظالم پیدا بھی نہیں کرتا ہے، ورنہ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کیا ظلم کرنے والوں کو اگر پیدا کرے تو پھر اللہ فیصلہ کیسے سنائے گا ان کے خلاف؟ کہیں گے نا کہ بھائی تم نے ہی ہم کو پیدا کیا۔ ایک منطق ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اور دلیل بہت بڑھیا دیتے ہیں کہ ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو۔ بے شک بات تو بالکل مناسب ہے، اللہ اگر نہ چاہے تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔
دیکھیے یہ یزید کو معاویہ کو بچانے کی دلیل ہے. اور بھائی جو کربلا کے میدان میں ہوا وہ منی واللہ ہے. اگر اللہ نہیں چاہتا تو واقع کربلا کیسے ہوتا بھائی؟ کس کی مجال ہے جو حسین کی طرف تیر چلا دے؟ یہ تو جو کچھ ہوا کربلا میں من جانب اللہ ہوا، بغیر اللہ کی مرضی کے تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا. بہترین دلیل دی. اور اسی دلیل اور ایسے ہی دلیلوں سے نوجوانوں کو بہکایا جاتا ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو پتہ بھی نہیں ہلے. اور تو جو کربلا میں ہوا وہ اللہ نے چاہا وہ ہوا. بھائی اس میں بہت خوشی کی بات ہے. اس میں پیٹتے کیوں ہو، ماتم کیوں کرتے ہو، روتے کیوں ہو؟ درجہ یزید ہی کی وجہ سے، یزید کی وجہ سے حسین درجہ شہادت پر فائز ہوئے. اللہ اکبر. کیا مرتبہ ملا یزید کی طرف سے حسین کو کہ وہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے. اور جو درجہ شہادت پر تو خبردار انہیں مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے. تو یہ کس کی وجہ سے زندہ ہیں، کس کی وجہ سے رزق پا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے نا. تو یزید کو کیوں برا کہتے ہو بھائی؟ تو امام حسین کو درجہ شہادت نصیب ہوئی یزید کی وجہ سے، اور اللہ اگر نہیں چاہتا تو ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا. سبحان اللہ، کتنی بہترین دلیل ہے. لیکن ایک مجنون تھا ساتویں امام کے زمانے میں، ایک ایسا انسان جو پاگل تھا، جو بہلول کے نام سے جانا جاتا تھا. اس نے ایسی پکی بات سمجھائی جو آج تک ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اگر نہ چاہے تو ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا. ایک پاگل انسان نے، جسے مجنون کہتے تھے بہلول دانا نے، اس زمانے میں جناب ابو حنیفہ نے، جس سے کہ فقہ اسلام چلتی ہے، مسلمانوں کی فقہ جس سے چلتی ہے، آج جو ہندوستان میں قانون ہے مسلم پرسنل لا، وہ حضرت ابو حنیفہ کا بنایا ہوا ہے. وہ چھٹے امام کے شاگرد رہ چکے ہیں، لیکن انہوں نے امام سے اختلاف کیا تھا ایک مسئلے پر. وہی اللہ جو چاہے کرتا ہے، اللہ جو چاہے تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا. یہ اعتراض تھا ان کا. اب امام ابو حنیفہ چھٹے امام کے شاگرد تھے، امام سے اختلاف کیا، فزیکل سائنس کے اوپر اختلاف کیا کہ یہ اپنا رسول اللہ، فزیکل سائنس تو یہ کہتی ہے کہ اگر کسی چیز کا وجود ہے، کوئی آبجیکٹ ہے تو وہ دکھائی دینا چاہیے. بات بڑی بالکل سیدھی ہے. کسی چیز کا وجود ہے، آبجیکٹ ہے، گھڑی ہے دکھائی دیتی ہے، ممبر ہے دکھائی دیتا ہے، مائکروفون ہے دکھائی دیتا ہے. تو جو بھی چیز کی وجود ہے کسی چیز کا، اسے دکھائی دینا چاہیے. فزیکل سائنس آپ ہی نے بتایا ہے، یہ اپنا رسول اللہ آپ ہی نے پڑھایا ہے فزیکل سائنس، کہ جو چیز کا کسی کا وجود ہو تو وہ دکھائی دینا چاہیے. یہ اپنا رسول اللہ اگر اللہ کا وجود ہے، دیکھیں بات کتنی بڑھیا ہے. فزیکل سائنس کہ اگر اللہ کا وجود ہے تو اللہ کو دکھائی دینا چاہیے، ہے نا. جب وجود ہے تو دکھائی دے. تو انہوں نے اپنے دلیل کے ساتھ ساتھ اپنے خیال سے اللہ کا ایک تصور پیدا کر لیا. اس کی موٹی موٹی ٹانگیں ہیں، بڑا بھاری لمبا چوڑا تخت پہ بیٹھا ہے، اور وہ جب جہنم پر ہو جائے گی، جہنم بھر جائے گی گناہان کرنے والوں سے، تو اللہ اپنا ایک پیر جنت میں کہا بھائی تیرا پیٹ بھرا؟ تو جہنم کہے گی نہیں حضور پیٹ نہیں بھرا. تو اب اللہ اپنا پیر ڈال دے گا کہ بھائی اب تیرا پیٹ بھرا. ایسا خالق اللہ کہ اپنی ہی بنائی ہوئی چیز سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی تیرا پیٹ بھرا. یہ اسلام میرے سمجھ میں نہیں آیا. یہ مسلمانوں کا اسلام کہ اللہ اپنی پیر ڈال دے گا. اگر وجود ہے تو دکھائی دینا چاہیے اللہ. اختلاف کیا انہوں نے چھٹے امام سے. اور دوسرا اختلاف ان کا کہ یبنا رسول اللہ، یزید کو بچانے کے لیے اختلاف، معاویہ کو بچانے کے لیے اختلاف. یبنا رسول اللہ، اللہ اگر نہ چاہے تو ایک پتہ نہیں ہل سکتا. تو پھر اب یزید کو کیوں برا کہتے ہیں؟ یزید کو کیوں برا کہا جائے؟
کہ اللہ نے چاہا اس نے امام کو قتل کیا. دوسرا اختلاف. تیسرا اختلاف انہوں نے کیا. یبنا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں کہ ابلیس کو اللہ نے آگ سے بنایا. ابلیس آگ سے بنا ہے تو یبنا رسول اللہ آگ کو کیسے جلا دے گی؟ ابلیس جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو آگ اسے کیسے جلائے گی؟ آگ کو کیسے جلا دیتی ہے؟ یہ 3 اختلاف انہوں نے کیے، جس کی بنا پر ہمارے چھٹے امام نے، جو ان کے استاد ہوا کرتے تھے، اپنی یونیورسٹی سے خارج کر دیا. نکلو تم یہاں سے، تمہارے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اسی لیے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے، عالم کے پاس اگر علم ہو جائے، علم آ جائے، لیکن اس کے پاس علم کی کمی ہے. عالم علم رکھتا ہے لیکن علم کی کمی ہے، اپلیکیشن آف نالج کی کمی ہے، تو ایسا عالم قوم کے لیے ناسور ہے نا. بات سمجھ میں آئی؟ تو نکال دیا، نکل جاؤ، ہمارے مدرسے میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس اتنا ظرف نہیں ہے کہ ہماری بات سمجھ سکو. نکال دیا گیا. لیکن کیا کہنا بہلول دانا کا، انہوں نے اس بات کا جواب دیا. کیسے؟ ایک دن جناب حضرت ابو حنیفہ اپنے شاگردوں میں ایک مقام پر یہی تقریر کر رہے تھے جو میں نے 3 باتیں بتائی ہیں اختلاف والی، اور ادھر سے گزر رہے تھے بہلول. وہ کچھ دیر تک تقریر سنتے رہے. سننے کے بعد انہوں نے ایک موٹا مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، پوری قوت سے کھینچ کے دے مارا، ان کی پیشانی پہ لگا. جتنا بڑا مٹی کا ڈھیلا تھا اتنا بڑا گومڑا ان کے پیشانی پہ ابھر آیا. اب یہ دوڑ پڑے، ان کے شاگرد دوڑ پڑے، پکڑو پکڑو پکڑو، پکڑ لیے گئے. بھائی پکڑ کے، بھائی پیٹو نہیں، مقدمہ ہمیں پولیس میں لے چلو، عدالت میں لے چلو، وہاں فیصلہ کرو، یہاں کیوں پیٹ رہے ہو؟ ٹھیک کہا تم نے بہلول. عدالت میں پیش کر دیے گئے. عدالت میں پیش ہوئے. کہا چیف جسٹس سے کہا حضور اجازت ہے کہ میں اپنا دفاع کر لوں؟ کہا ہاں بے شک تم اپنا دفاع کر سکتے ہو. اسلامی ماحول تھا، کہا تم اپنا دفاع کر سکتے ہو. کہا حضور ابو حنیفہ یہ بتائیں کہ میں نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ کہا تم نے میرے اوپر ڈھیلا پھینکا ہے. تو کہا میں نے کہاں پھینکا؟ من جانب اللہ ہے، اللہ نے کہا آپ میرے دل میں پھینکو، میں نے پھینک دیا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. کہا اچھا ابو حنیفہ ڈھیلا میں نے پھینکا؟ ہاں تم نے پھینکا ڈھیلا. کہا کیا تو اس سے کیا ہوا ریاکشن؟ کہا مجھے درد ہوا، درد ہے مجھے. تو کہا وجود ہے درد کا، دکھائیں آپ درد کیسا ہوتا ہے. اگر درد ہو رہا ہے تو درد دکھائیے، کیسا ہوتا ہے درد؟ درد کہاں دکھایا جائے؟ کوئی چیز کا وجود ہو تو دکھائی دے. بتاؤ درد کیسا ہے؟ وجود ہے نا درد کا تمہارے سر میں، بتاؤ درد کیسا ہے. کہا اچھا اے ابو حنیفہ میں نے کس چیز سے مارا تمہیں؟ کہا مٹی کے ڈھیلے سے. تم کس چیز کے بنے ہو؟ مٹی کے. پھر مٹی نے مٹی کو نقصان کیسے پہنچایا؟ درود پڑھے محمد و آل محمد. تو حضور علی ہماری گفتگو ظالم کے ظلم سے، مظلوم کے اوپر اس کا رد عمل کیا ہوا اس سے، اور پھر ظالم کو کس طریقے سے کیفر کردار تک پلٹایا گیا، کس کروٹ پلٹایا گیا، اس سے متعلق آپ سے جاری ہے اور آج آخری لمحات میں داخل ہو رہی ہے. کل ہماری گفتگو آخر میں یہاں تک پہنچی تھی کہ جس وقت جناب مختار ابن عبید ثقفی کی حکومت مضبوط اور مستحکم ہو چلی تھی اور گرفتاریوں کے سلسلے جاری ہوئے تھے، تو ان کے دربار میں ایک دن ایک ایسا لعین، ایک ایسا شقی پیش کیا گیا جس کا نام تھا مرہ ابن منظر عبدی، کہ کربلا کے میدان میں اس نے
وہ ظلم ڈھایا ہے جس کی بنا پہ حسین نے کہا میرے لال تیرے بعد میری کمر ٹوٹ گئی، میرے لال تیرے بعد مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ گرفتار کر کے پیش کیا گیا، اس نے اپنے اقبال جرم کیا، بتایا کہ کس طریقے سے جناب قاسم ابن حسن کو لڑتا ہوا دیکھنے کے بعد، قاسم کو ارزق شامی کو دو ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھنے کے بعد ہماری فوجوں میں اور ہمارے سپاہیوں میں، ہمارے پہلوانوں میں کسی میں اتنی ہمت اور جرات نہ تھی کہ نکل کے چھوٹے سے قاسم کے سامنے آ کے مقابلہ کر پاتا۔ یہ تو حسین کا کڑیل جوان تھا مختار، یہ تو حسین کا کڑیل جوان تھا۔ کڑیل جوان جب بھی میمنے میں آ کے یہ کہتا تھا کہ ہے تم میں کوئی بہادر تو مجھ سے لڑے، نکل کے آئے، کوئی نکل کے نہیں آتا تھا تو علی اکبر خود میمنے میں گھس پڑتے تھے۔ جب میمنے میں گھس پڑتے تھے تو میمنے میں بھگدڑ مچ جاتی تھی، سپاہی ادھر ادھر دوڑنے لگتے تھے، تو جناب علی اکبر ایک خاص زاویے سے اپنے گھوڑے کو قلب لشکر کی طرف موڑتے تھے۔ یہ تو بھاگ رہے ہیں، ان سے کیا مقابلہ؟ قلب لشکر کی طرف جیسے ہی وہ گھومتے تھے، مرہ ابن منظر ابدی کہتا ہے اے امیر مختار، ہر بار میں نے 3-4 بار یہ محسوس کر لیا کہ جناب حضرت علی اکبر ایک خاص دوری پر خاص زاویے سے میمنے میں گھسنے کے بعد قلب لشکر کی طرف مڑتے ہیں۔ وہاں چند لاشیں پڑی ہوئی تھیں، میں ان لاشوں کے درمیان میں لیٹ گیا۔ بظاہر علی اکبر کی نگاہیں مجھ پر نہیں پڑی، شاید انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ یہ مرا پڑا ہے، لیکن جب علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو کاوا کر کے قلب لشکر کی طرف موڑا، میں چپ چاپ پیچھے سے اٹھا، میں نے دیکھ لیا تھا ان کی پیٹھ زرہ سے کھلی ہوئی تھی۔ علی اکبر نے سامنے تو زرہ پہنی تھی لیکن پیٹھ پہ زرہ نہیں پہنتے تھے۔ خاندان بنی ہاشم کے کوئی بھی لوگ خیبر کی جنگ کے بعد کبھی کسی بنی ہاشم کے نوجوان نے پیٹھ پہ زرہ نہیں باندھی تھی۔ علی اکبر کی پیٹھ بھی ننگی تھی، زرہ نہیں پہنے ہوئے تھے۔ وہ مرہ ابن منظر ابدی کہتا ہے میں اپنی جگہ سے اٹھا، میں نے نیزہ تان کے علی اکبر کے پیٹھ میں مارا، نیزہ علی اکبر کے پیٹھ میں پیوست ہوا۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ علی اکبر کے سامنے آ کے مقابلہ کرتا۔ نیزہ علی اکبر کے پیٹھ میں لگا، ظالم اپنے ظلم کی داستان بتلا رہا ہے۔ مختار کا دربار ہے، کوہرام مچا، رونے پیٹنے کی صدائیں بلند ہوئیں۔ ظالم کی اپنی زبانی، مظلوم کے اوپر اس کا رد عمل دیکھیے۔ علی اکبر نے نیزہ لگتے ہی گھوم کے کوشش کی، مڑ کے دیکھنے کی کوشش کی، کس نے یہ بدتمیزی کی ہے، کون ہے جس نے مجھے پیچھے سے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ تلوار لے کے جب بڑی تیزی سے پیچھے کی طرف جھپٹے تو جو پیٹھ میں نیزہ لگا جھول رہا تھا نا، وہ بائیں طرف کو جھول گیا۔ نیزہ بائیں طرف کو جھولا، نیزہ بھاری تھا، نیزہ طویل تھا، پیٹھ میں لگا، نیزہ گھوم گیا، نیزہ بائیں طرف کو آیا۔ علی اکبر گھوڑے پر اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے، علی اکبر زمین کربلا پر گرے۔ جب علی اکبر زمین کربلا پہ یوں گرے دوستو کہ پہلا نیزہ زمین پہ لگا، نیزے کے اوپر علی اکبر گر پڑے، نیزے کے اوپر۔ دشمن بتا رہا ہے مرہ ابن منظر ابدی، علی اکبر نیزے کے اوپر گر پڑے، ان کے اپنے وزن سے نیزہ جو پیٹھ میں پیوست ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اور نیزہ ٹوٹنے اور مظلوم کے اوپر اس کا رد عمل کیا ہوا؟ نیزہ جو پیٹھ میں لگا تھا نا، گرنے کے بعد اس کی یعنی سینے کے باہر نکل آئی۔ تبھی حسین کا عمل دیکھیے مظلوم کے اوپر، اس ظلم کا رد عمل کیا ہوا؟ حسین نے اپنے بیٹے کے سینے سے نیزے کی یعنی کیسے نکالی؟ ذرا ملاحظہ فرمائیں آپ حضرات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین نے، دشمن کہتا ہے، حسین نے اپنا بایاں گھٹنا زمین کربلا پر ٹکایا، مضبوطی سے اپنا بایاں پیر زمین کربلا پر ٹکایا، دونوں ہاتھوں سے اپنے جوان بیٹے کی کلائیاں تھامیں، یا علی کہہ کے ہاتھوں کو ہٹایا۔ جب نیزے کا پھل دکھائی دیا نا تو پھر اب حسین نے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے بیٹے کے سینے کو دبایا، داہنے ہاتھ سے برچھی کی ٹوٹی ہوئی انی تھامی، آسمان کی طرف دیکھا، یا علی کہہ کے برچھی کا پھل نکالا۔ دشمن کہتا ہے حسین نے بڑی عجیب انداز اپنایا،
حسین نے بڑا عجیب و غریب انداز اپنایا. ہر زخمی سپاہی کو جب دوسرا سپاہی لے کے چلتا ہے تو اسے گود میں یوں اٹھا لیا جاتا ہے کہ زخمی سپاہی کے دونوں ہاتھ اٹھانے کی پشت پہ جھولتے رہتے ہیں. علی اکبر کو اٹھانے کا نیا انداز حسین نے اپنایا. ظالم کہتا ہے حسین نے برچھی نکالنے کے بعد اپنے بیٹے علی اکبر کو یوں اٹھایا کہ علی اکبر کا سینہ اپنے سینے سے دبا لیا اور دونوں ہاتھوں سے علی اکبر کے پشت تھام لی حسین نے, اور اب یوں لے کے چلے حسین کہ علی اکبر کے پیر زمین کربلا پہ خط چلتے چل رہے ہیں, لکیر کھینچتے جا رہے ہیں ریت میں. پوچھنے والے نے پوچھا, اے حسین اپنے زخمی کو اٹھایا یہ کیا طریقہ ہے؟ اجرکم علی الحسین, اے حسین اپنے زخمی کو اٹھانے کا عجیب طریقہ تم نے اپنایا. فوجی تو یوں اٹھاتے ہیں, تم عجیب انداز میں اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہو. حسین نے جواب دیا, اے شیخ میرے بیٹے کے پیٹھ میں نیزہ لگا ہے نا, تو اس میں جہاں نیزہ لگا ہے زخم سے خون بہ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کے زخم کا جو خون بہ رہا ہے اسے اپنے ہاتھوں سے دبا لوں, اور سینے سے سینہ اس لیے دبائے ہوئے ہوں کہ میرے بیٹے کے سینے سے میں نے برچھی نکالی ہے, خون کا فوارہ ابل رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ دیر تک اپنے بیٹے کو زندہ سانسیں لیتا ہوا دیکھ سکوں, اس لیے اپنے سینے سے اس کا سینہ دبا لیا ہے. اس کا چہرہ بار بار دیکھ رہا ہوں, چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو زیادہ سے زیادہ دیر تک زندہ دیکھ سکوں. اجرکم علی الحسین. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. تو ظالم کے ظلم کی جو داستان سنی نہ درباریوں نے, تو ایک کوہرام برپا ہوا, ایک طوفان اٹھا, رونے کی صدائیں دارالامارہ سے بلند ہوئیں. تمام کوفے میں رونے کی صدائیں آ رہی تھیں. لوگ دوڑے دوڑے پہنچے, یہ رونے کا کیا سبب ہے؟ ضرور کوئی آج شخص گرفتار ہوا ہے جس نے اپنے ظلموں کی داستان سنائی ہے. یہ کوہرام اسی لیے رونے کا ہے. دیکھنے والے بھی جمع ہوئے اور ظالم نے اپنے ظلم کی داستان بتائی کہ حسین کے بیٹے کے اوپر اس نے کیا ظلم کیا تھا. اللہ اکبر. اب ابراہیم اٹھے, کہا کیوں مرہ ابن منظر ابدی, تو سمجھتا ہے کہ تو بہترین نیزہ چلانے والا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ دنیا میں تو ہی نیزہ چلا سکتا ہے؟ دیکھ نیزہ چلانا ہم نے بھی سیکھا ہے, نیزہ ہم بھی چلا سکتے ہیں, نیزہ ہم نے بھی چلانا اپنے استاد سے سیکھا ہے. اے مرہ ابن منظر ابدی, یہ بتا کہ تو نے کتنی دور سے کتنے فاصلے سے علی اکبر کے اوپر نیزہ پھینکا تھا؟ اس نے وہ فاصلہ بتایا کہ میں نے اتنی دور سے علی اکبر کے اوپر نیزہ پھینک کے مارا تھا. کہا ان کی پیٹھ کھلی تھی نا, زرہ سے کھلی تھی نا؟ کہا ہاں, ان کی پیٹھ کے اوپر انہوں نے زرہ نہیں پہنی ہوئی تھی. کہا اچھا میں تجھے اب اجازت دیتا ہوں کہ تو اپنے آپ کو جتنا لوہے میں ڈبا سکتا ہو ڈبا لے. اے مرہ ابن منظر ابدی, اپنے آپ کو تو محفوظ کرنے کے لیے جتنا تو سمجھتا ہے مناسب اپنے آپ کو لوہے میں ڈبا لے. اس نے دوہری زرہ پیٹھ پہ پہنی, دوہری زرہ سامنے کی جانب پہنی. کہا کتنی دور پہ سے تو نے چلایا تھا نیزہ؟ اتنی دور سے. کہا اور دور چلا جا, اتنی دور چلا جا جہاں تک کہ تو سمجھتا ہے کہ میرے نیزے سے تو اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے. کافی دور وہ چلا گیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم نے, مالک اشتر کے بیٹے نے, علی مرتضیٰ کے شاگرد نے ایسا نیزہ پھینک کے مارا, ایسا نیزہ پھینک کے مارا, نیزہ اس کے پشت میں اس کی دوہری زرہ کو کاٹتا ہوا, اس کے جسم سے نکلتا ہوا, آگے کی دوہری زرہ کو چیرتا ہوا دیوار میں پیوست ہو گیا, اور مرہ ابن منظر ابدی واصل جہنم ہوا. درود پڑھے محمد والے محمد. تو حضور, ہماری گفتگو کل یہاں تک پہنچی تھی کہ عبداللہ ابن مطیع واصل جہنم ہوا, اور اس کے واصل جہنم ہونے کی اطلاع والی بصرہ نے, مصعب ابن زبیر نے, عبداللہ ابن زبیر کے بھائی نے, ان کے دوست عبید اللہ ابن زیاد کو دی جو موصل کے گورنر تھے. اب
اپنے دوست کا یہ حال سنا تو بہت روئے، بہت گریہ کیا۔ ابن زیاد نے بہت چلایا، رویا۔ ایک خط لکھا اس نے عبد الملک ابن مروان کو کہ مجھے ایک لشکر دے دیا جائے تاکہ میں حملہ کروں، اور جس نے میرے دوست کو قتل کیا ہے نا میں اسے قتل کروں گا، اس کے دوستوں کو قتل کروں گا۔ اے عبد الملک ابن مروان، جس طریقے سے میں نے حسین اور مسلم ابن عقیل اور ان کے ساتھیوں کے سر یزید کے پاس بطور تحفہ بھیجے تھے، ان کے بھی سر تمہارے پاس بطور تحفہ ملا، اور کوفے میں تمہارا سکہ رائج کروں گا، تمہارا پرچم لہرا دوں گا، تمہاری حکومت قائم کر دوں گا۔ عبد الملک ابن مروان نے جواب دیا، تو اپنی جگہ بیٹھا رہے، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے کہ تو ابراہیم یا مختار پہ قابو پالے، اور تقریر کی کہ کوئی تم میں ایسا ہے کہ بغض میں، علی اور اہل بیت کے بغض میں اپنا کوئی ثانی نہ رکھتا ہو، جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ تو ان کے چچا عامر ابن ربیعہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ اے بھتیجے، تو جانتا ہے اہل بیت سے مجھے کس قدر بغض ہے۔ 3 لاکھ کا لشکر لے کے چلے، احتیاط میں نے بتا دی کل تقریر میں، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ 3 لاکھ کا لشکر 16,000 کے لشکر سے کوفے کے ہار گیا۔ بھگدڑ مچی صحرا میں، 3 لاکھ میں سے 2 لاکھ سے زیادہ تو تہ تیغ کر دیے گئے، کچھ جو بھاگے تھے ریگستان میں، صحرا میں بھٹک کر بھوک اور پیاس سے ہلاک ہو گئے۔ واپس 40,000 زندہ بچ کے بصرہ پہنچے تھے، دمشق پہنچے، وہ بھی سب کے سب شکستہ تھے۔ آج ہماری گفتگو کا سلسلہ اس کے آگے چلے گا کہ جب یہ واقعہ ہو چکا اور جناب مختار ابن عبید ثقفی فتح پا چکے، تو انہوں نے 60 دنوں تک شکر کے روزے رکھے، 60 دنوں تک شکر کے روزے رکھے۔ ہمیں ایک روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے، لیکن قرآن بتلاتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہ صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں جو اللہ کے خاشعین بندے ہیں۔ تو صبر سے مراد روزہ رکھا، 60 دنوں تک شکر کا روزہ رکھا۔ اس کے بعد جناب مختار ابن عبید ثقفی نے پھر زور پکڑا، کہا ابراہیم اب تو یہ ہو چکا، پھر بدلہ لینا چاہیے، اب فہرست نکالو، شمر کو پکڑو، عمر سعد کو قتل کیا جائے، حرملہ کو قتل کیا جائے۔ کہا حضور جلدی نہ کیجئے تو بہتر ہے۔ کہا میرا سینے میں میرا نفس تنگی کرتا ہے، اس مقصد کے لیے مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو ابھی نہیں۔ ارے یہی تو مناسب وقت ہے، اب تو کرنا چاہیے۔ لیکن علی کا شاگرد ابراہیم جانتا تھا، کوفے کے حالات سے باخبر تھا، انہوں نے مشورہ دیا حضور ابھی آپ جلدی نہ کریں۔ پھر کیا کروں؟ کہا ابھی دعوت دیں آپ۔ پھر سے دعوت دی گئی، شمر بلایا گیا، محمد ابن اشعث، شیش ابن ربعی، حسین ابن نمیر، حرملہ بن کاہل اسدی، ابن عمر سعد، شمر بن جوشن، یہ سب کی دعوت ہوئی۔ بڑے بڑے سرغنے جتنے تھے ان سب کی دعوت ہوئی، سب کو کھلایا گیا، اونٹ بھون کے کھلایا گیا، شربت پلایا گیا، دولت دی گئی، دینار و درہم دیے گئے بیت المال سے۔ اس کے بعد محمد ابن اشعث عمر ابن عبید اللہ ابن زیاد کے وقت فرار کر کے کوفے سے بصرہ پہنچ گیا تھا، مصعب ابن زبیر کے پاس پہنچ گیا تھا، آج وہ وہاں مقیم ہے، وہاں رکا ہے۔ کربلا کا سرغنہ محمد ابن اشعث، بتا دیا میں نے اس کے بارے میں، اس کی بہن جادہ بنت اشعث نے ہمارے دوسرے امام کو زہر دے کے شہید کیا تھا۔ ایسا آدمی پہنچ گیا، کہا ابراہیم نے یار پہلے اسے بلایا جائے، محمد ابن اشعث کو بلاؤ کسی طریقے سے، کوفے میں بلا لیا جائے۔ کیسے بلایا جائے؟ کہا خط لکھو۔ محمد ابن اشعث کے بیٹے کو بلایا گیا، ابن اشعث کو، آئیے بیٹھیے، بیٹھے۔ کہا بھئی تمہارے ابا دکھائی نہیں دیتے، بہت دن ہوئے۔
کہاں میرے ابا تو ہے نہیں. کہاں ہے بھائی تمہارے ابا؟ کہا وہ تو بصرے میں ہیں آج کل, وہیں رہ رہے ہیں, بہت دن ہوئے وہ آئے نہیں ادھر. کہا ارے بھائی وہ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ اتنے قابل آدمی ہے, اتنا ان کا رعب ہے, اتنا مرتبہ ہے ان کا, اتنے سمجھدار, اتنے بہترین جنگجو, ارے انہیں تو یہاں ہونا چاہیے ہمارے پاس. تو بیٹے کے کان کھڑے ہوئے, کہا آپ کے پاس ہونا چاہیے؟ ہاں. ارے بھائی دیکھا نہیں تم نے, شمر کو ہم نے عہدے عطا کیے, شمر کو, عمر سعد کو ہم نے دعوت دی, فلاں کو دعوت دی. ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں ہمارے پاس تاکہ ہم انہیں موصل کا گورنر بنا دیں, مدائن کا گورنر بنا دیں. اچھا تو آپ انہیں, ارے بھائی ان کی بڑی قابلیت ہے, کیا کہنا محمد ابن اشعث کا, اگر وہ یہاں آ جائیں تو ہم انہیں مدائن کا گورنر بنانا چاہتے ہیں. کہا چلو ایک کام کرو بھائی, ایک خط ہم لکھ دیتے ہیں, یہ خط لے جاؤ اپنے ابا کو دکھانا, ان سے کہنا کہ ہم انہیں مدائن کا گورنر بنانا چاہتے ہیں. خط لکھ دیا جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے, جناب مختار نے مہر لگا دی. لڑکا خوشی خوشی چلا ان کا بیٹا, پہنچا رات کے وقت کہ جب وہ سو رہا تھا, یہ گیا, کہا حضور, ابا حضور اٹھیے. اٹھے چونک کے, کہا اٹھتے ہی ناراض ہوئے, تو یہاں کیوں آ گیا؟ کس نے کہا تجھے یہاں آنے کے لیے؟ تو کوفہ چھوڑ کے آیا کیوں؟ بہت سمجھایا بیٹے نے, نہیں ابا آپ کو بلایا, مجھے بلایا ہے, ان کی یہ مجال کہ مجھے بلائیں. سمجھدار تھا. تو کہا ان کی یہ مجال جو مجھے بلائیں, خبردار, ان کی سفارش ہے کیا ہے؟ کہا حضور, ابا حضور آپ خامخواہ ناراض ہو رہے ہیں, اس میں پریشان ہو رہے ہیں آپ, پریشانی کی بات نہیں ہے. در حقیقت مختار تو تخت پہ بیٹھنا چاہتے تھے, کوفے کی حکومت چاہتے تھے, انہوں بہانہ بنایا ہے قاتلان امام حسین کے قتل کا, انتقام کا. وہ تو اب جیسے ہی وہ تخت پہ بیٹھے نا, وہ سب انتقام کی باتیں بھول گئے. شمر کی دعوت کی, عمر سعد کی دعوت کی, خولی کی دعوت کی, حرملہ کی دعوت کی, حسین کی دعوت کی, شیش ابن ربیع کی دعوت کی, اور آپ خامخواہ پریشان ہیں. اچھا دعوت ہوئی, تو نے دیکھا؟ کہا حضور میرے سامنے دعوت ہوئی, وہ دعوت میں بھی شریک تھا, بریانی پکی تھی, شربت بٹا تھا, فلاں تھا, دمہ تھا. اچھا تو چلو, اگر یہ بات ہے تو چلو میں چلتا ہوں. آئے, درود پڑھیں محمد والے محمد. گھیر کے لائے گئے. محمد ابن اشعث آئے, کوفے میں داخل ہوئے, دعوت ہوئی. بکرے کو ذبح کرنے سے پہلے اچھا دانہ دیا جاتا ہے نا, تو خوب اچھی دعوت ہوئی, شربت پلایا گیا, رہنے لگے. کہا اب تو بھائی محمد ابن اشعث بھی آ گیا, ابراہیم محمد ابن اشعث بھی آ گیا, اب شروع کیا جائے کام. کہا حضور صبر کیجئے, ابھی صبر کیجئے. ضد نہیں کی مختار نے, جانتے تھے علی کا شاگرد ہے, یہ محمد حنفیہ کے شاگرد تھے, یہ ان کے والد کے شاگرد تھے, ہے نا. کہا حضور ابھی جلدی نہ کیجئے آپ. کہا بھائی کیوں نہیں کروں؟ تو کہا جو بات میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. کہا بے شک ہو سکتا ہے کہ جو تم جانتے ہو میں نہیں جانتا, لیکن یہ بتاؤ کہ کیوں جلدی نہ کی جائے. کہا دیکھیے حضور ابھی جلدی نہ کیجئے تو مناسب ہے. سب سے پہلے تو مجھے آپ اس بات کی اجازت دیں کہ جو سب سے بڑا سرغنہ ہے کربلا کا, عبید اللہ ابن زیاد, پہلے اس سے نپٹا جائے, بعد میں انہیں بھگت لگیں, یہ تو کوفے کے ہی رہنے والے ہیں, پہلے اس سے نپٹا جائے. تو ان کے سمجھ میں آئی بات. ہاں, مختار نے کہا ٹھیک کہا تم نے, تو بھائی کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کہ دیکھیے اس وقت ہمارے پاس 18,000 کا لشکر ہے اور 16,000 کا لشکر میں لے کے چلتا ہوں ابن زیاد کی خدمت میں, ان کا کام تمام کرنے کے لیے. 2,000 آپ کے پاس چھوڑے جاتا ہوں, لیکن پھر بھی یہ 2,000 آپ کی اور کوفے کے دفاع کے لیے زیادہ نہیں ہے, کم ہے. تو میں ایک ترکیب بتاتا ہوں,
آپ اس پہ عمل کریں تو مناسب ہے۔ اب دیکھیے علی کے شاگرد نے جو ترکیب نکالی وہ کتنی مناسب اور بڑھیا تھی، اور بات سمجھ میں آئی کہ وہ کیوں جلدی نہیں کر رہے تھے۔ کہ اچھا بتاؤ کیا ترکیب ہے؟ کہ پھر سے بلاؤ، دعوت دو۔ چلیے پھر دعوت ہوئی ان سب کی۔ جب ڈنر لگا نا جمانا تو ڈنر پہ تقریر کی۔ جناب ابراہیم اٹھے، کھڑے ہوئے اور تقریر کی۔ دوستو، آپ تمام حاضرین جانتے ہیں کہ اس وقت کوفے میں فوجی طاقت کتنی ہے؟ ہاں سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ کہ دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ ابن موصل جو بڑا زرخیز علاقہ ہے عراق کا، میں چاہتا ہوں کہ موصل کو بھی ہماری عملداری میں شامل کیا جائے، اسے کیپچر کیا جائے، کانکر کیا جائے۔ مطلب یہ تھا کہ ابن زیاد کا کام تمام کیا جائے۔ کہ میں چاہتا ہوں کہ موصل کو بھی اپنی عملداری میں داخل کیا جائے، تو میں لشکر کشی کروں گا، اٹیک کرنا چاہتا ہوں، حملہ کرنا چاہتا ہوں، موصل کو اپنی عملداری میں داخل کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں جب فوجی لشکر کی تعداد کے بارے میں تو تم سب جانتے ہو کتنی ہے، 18,000 ہیں، 16,000 میں لے کے جا رہا ہوں، 2,000 کوفے کی دفاع کے لیے زیادہ نہیں ہے، بہت کم ہے۔ تو میرا آپ حضرات سے یہ گزارش ہے، میری آپ سے میری التجا ہے کہ آپ اپنے اپنے غلاموں کو، ذرا غور سے سنیں، آپ اپنے اپنے غلاموں کو اتنے دنوں کے لیے جتنے دنوں تک میں موصل جا کے واپس نہ آ جاؤں، اتنے دنوں تک اپنے اپنے غلاموں کو دربار میں مختار کے پاس بھیج دیجئے۔ جو اجرت انہیں آپ دیتے ہیں اس سے زیادہ اجرت مختار دیتے رہیں گے، تاکہ ہماری 2,000 سپاہی اور آپ کے غلام سب مل کے اتنی تعداد ہو جائے کہ کبھی موقع آن پڑے تو کوفے کا دفاع کیا جا سکے، ڈیفنس کیا جا سکے۔ شمر نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ہمیں اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ شمر نہیں بولا، بریانی بولی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ سبوں نے ایک زبان ہو کے کہا ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو سب کے سب راضی ہوئے اور سبوں نے اپنے اپنے ملازمین جناب مختار کے پاس دارالامارہ میں بھیج دیے۔ ابراہیم کی ترکیب کارگر ثابت ہوئی، دشمن کی طاقت کمزور ہوئی، اور جناب ابراہیم 16,000 کا لشکر لے کر بنفس نفیس اب کوفے سے موصل کی جانب روانہ ہوئے۔ تو کوفے سے موصل کی دوری کافی دور ہے، تقریباً 1400 کلومیٹر ہوتے ہیں آج کے زمانے میں۔ تو طریقہ کار یہ تھا جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کے لڑنے کا کہ جب کبھی کسی جنگ کے لیے نکلتے تھے تو جلدی سے جلدی اپنے آپ کو اپنے مقصد پہ ڈال دینے کی کوشش میں ہوتے تھے، یعنی یہ کہ وہ راستے جو لوگ مہینوں میں طے کرتے ہیں جناب ابراہیم گھنٹوں ہفتوں میں طے کرتے تھے، تاکہ جلد سے جلد اپنے مقصد پہ پہنچا جا سکے۔ اور یہ طریقہ سکھلایا تھا انہیں ان کے استاد نے کہ اپنے مقصد پہ ٹوٹ پڑو، جان پڑو، موت کی پرواہ مت کرو۔ کہا تھا صفین میں اپنے دوسرے بیٹے، اپنے دوسرے امام سے علی نے اس وقت جب کہ محمد حنفیہ سے یہ ترکیب بتلائی، اور جناب جو ترکیب جنگ کی محمد حنفیہ کو جو درس دیا ہے صفین میں مولا کائنات نے، وہ آج بھی ہر مدرسے میں، پولیس میں، ٹریننگ میں، فوج میں سکھلایا جاتا ہے۔ وہ کیا درس ہے مولا کائنات نے دیا جناب محمد حنفیہ کو، آج بھی دنیا اس پہ عمل کر رہی ہے۔ اور یہ تو بعد میں پتا چلا، یہ درس کے بارے میں مولا کائنات کے تو مجھے بعد میں پتا چلا، جس وقت میں ٹریننگ میں تھا، جس وقت میں APSP آندھرا پردیش اسپیشل پولیس بٹالین کی 1st بٹالین میں ٹریننگ میں تھا، تو ہمارے استاد محترم ایک دن ہمیں بینٹ فائٹنگ کی ٹریننگ دینے کے لیے میدان میں تشریف لائے۔ کہا بینٹ فائٹنگ، چھرا، رائفل کے سامنے جو چھرا لگا ہوتا ہے دشمن کے اوپر، اس سے کس طریقے سے حملہ کرنا چاہیے، بینٹ فائٹنگ کیسے کی جاتی ہے، اس کی ٹریننگ شروع ہوئی۔ ہمارے ٹریننگ کالج میں استاد محترم نے تقریر کی، دیکھو
سب سے پہلی بات مضبوطی سے ہاتھ رائفل کی بٹ پہ جمع رہے، دوسرے ہاتھ کی نال مضبوطی سے تھامے رہو، دانت پہ دانت جمائے رکھنا، نگاہ دشمن کی آخری صف پہ رکھنا۔ خبردار، یہ سامنے والوں کو مارنا نہیں ہے، تمہیں وہاں تک پہنچنا، وہ تمہارا مقصد ہے۔ دشمن کی آخری صف پہ اپنی نگاہ رکھنا، خبردار دانت پہ دانت جمائے رکھنا، مضبوطی سے ہاتھ ہتھیار پہ جمائے رکھنا، نگاہ دشمن کی آخری صف پہ رکھنا۔ مولا کائنات، بعد میں پتا چلا، استاد محترم نے بتلایا، یہ حضور کیوں دبائے رکھوں ہاتھ، کیوں دانت پہ دانت جمانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو استاد نے ٹریننگ میں بتلایا، بیوقوفو، دانت پہ دانت جمائے رکھنے سے سر کی ہڈیاں جو ہوتی ہیں، مسلس ہوتے ہیں، وہ مضبوط جکڑے رہتے ہیں۔ اگر کوئی تمہارے سر کے اوپر حملہ کر دے، اگر تمہارے سر کے اوپر کوئی چیز بھاری سی دے مارے تو وہ چیز پھسل جاتی ہے۔ اور یہی ترکیب محمد حنفیہ کو ان کے والد علی مرتضیٰ صفین میں بتلا رہے ہیں، اور یہی ترکیب بھگوان کرشن نے مہا بھارت کے یدھ میں ارجن کو بتلائی۔ یہی اپدیش بھگوان کرشن نے اپنے مہا بھارت کے یدھ میں ارجن کو دیا تھا۔ ہے ارجن، اپنے اسلحے پہ ہاتھ مضبوطی سے جمائے رکھنا، دانت پہ دانت جمائے رکھنا، نگاہ دشمن کی آخری صف پہ رکھنا۔ ارجن، ہے ارجن، یہ جو اگلی صفوں میں تمہیں دکھائی دیتے ہیں نا، تمہارے عزیز، تمہارے رشتہ دار، تمہارے استاد، ان کی زندگی تو کھڑ بھنگور ہے۔ اے ارجن، یہ تو چند لمحوں میں مرنے والے ہیں، تمہارا مقصد تو وہاں تک پہنچنا چاہیے تھا۔ یہ بات جناب کرشن کی، بھگوان کرشن کی میں نے اس لیے آپ کو سنائی کہ میں نے ایک کتاب پڑھی جس کا نام ہے کوکب دری، اہل سنت الجماعت کے لکھے ہوئی ایک حضرت کی کتاب ہے۔ اس میں وہ چند ایسے خطبے انہوں نے لکھ دیے ہیں جو اتفاقاً نہج البلاغہ میں درج نہیں ہیں۔ کہتے ہیں مولا کائنات، اے سلمان، مجھے فلاں جگہ پر لوگ حیدر کے نام سے جانتے ہیں، مجھے وہاں اس مقام پہ علی کے نام سے جانتے ہیں، وہاں مجھے ایلیا کے نام سے لوگ جانتے ہیں، ہند میں لوگ مجھے کرشن کے نام سے جانتے ہیں۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ تو دوستو، جو سپربھات ہوتی ہے صبح میں، جو ریڈیو سے سپربھات بجائی جاتی ہے نا، پہلے میں بہت ناراض ہوتا تھا، صبح صبح یہ کیا شیطان کا ہے، لیکن جب اس کا ترجمہ مجھے پتا چلا نا، اس کا ٹرانسلیشن، تو دل خوش ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں سپربھات میں؟ پتا ہے آپ کو؟ کبھی برا نہیں ماننا چاہیے۔ سپربھات میں، سپربھات جو صبح صبح بجائی جاتی ہے نا، اس میں ہے، ہے ایشور، ہے بھگوان، جب کچھ نہ تھا تو تو تھا، نہ یہ آسمان تھے مگر تو تھا، نہ یہ دریا تھی تو تھا، نہ یہ پہاڑ تھے مگر تو تھا، تو ہی ہے جس نے آسمانوں کو کھڑا کیا، تو ہی ہے جس نے پروتوں کو پیدا کیا۔ یہ سپربھات ہوتی ہے، اس کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ سمجھو، کوئی مذہب برا اس دنیا میں برا نہیں ہے، ہر مذہب اچھائی سکھلاتا ہے، اس کی اچھائیوں کو آپ لے لیں، برائیوں کو چھوڑ دیں۔ برائیاں داخل کر دی گئی ہیں، مذہب تو اچھے تھے، برائیاں ماننے والوں داخل، اسی لیے جارج برنارڈ شاہ نے کہا سب سے بہترین مذہب اسلام ہے، سب سے بدترین ماننے والے مسلمان ہیں۔ سب سے بہترین مذہب دنیا کا اسلام ہے، اور سب سے بدترین کسی مذہب ماننے والے مسلمان ہیں۔ دیکھ لیجئے آپ، مسلمان کیا ہے؟ کسی کا مال دبا دینا، یہ مسلمان ہے۔ جھوٹ بگنا، مسلمان ہے۔ انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا، اس کا مطلب یہ ہے وہ نہیں آئیں گے۔ تو یہ ہے آج کا مسلمان۔ تو بھگوان کرشن نے کیا کیا تھا؟ بھگوان کرشن نے کیا کیا تھا؟ بات آئی ہے تو چھوٹے بھائیوں کے لیے تقریر کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، چھوٹے بھائیوں کے لیے بتاؤں۔ بھگوان کرشن نے ایک دن، مجھے لگی بات کوکب دری کی درست ہے کہ مولا نے ارشاد فرمایا ہند میں لوگ مجھے کرشن کے نام سے جانتے ہیں، تو اب کرشن کا وہ روپ مت دیکھیے جو ہندوؤں نے بنا دیا ہے کہ وہ گوپیوں کے کپڑے لے جایا کرتے تھے، مکھن چرا کے کھا لیا کرتے تھے، تو یہ تو داخل کر دیا گیا ہے۔ بھگوان کرشن کا وہ روپ دیکھیے جس نے اژدہے کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے،
भगवान कृष्ण का वो रूप देखिए कि जो मथुरा में, वृंदावन में एक दिन इतनी बारिश हुई कि अनकरीब मथुरा पानी में डूबना चाहता था। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया हिफाजत के लिए, अपने शहर को बचाने के लिए। तो एक भगवान कृष्ण ने पूरे पहाड़ को उठा लिया था। तो ये आज के ज़माने में किसी इंसान के ये बात समझ में नहीं आएगी, एक आदमी इतना बड़ा पहाड़ कैसे उठा ले। हाँ, अपनी बात आई तो मानने के लिए तैयार हैं, औरों की बात हो तो मानने के लिए आपका दिल नहीं मानता कि भगवान कृष्ण ने कैसे पहाड़ उठा लिया था। भगवान कृष्ण ने पहाड़ उठाया था, उसकी दलील मैं आपको देता हूं कैसे उठाया था। कि मौला कायनात बैठे थे, 4 नुजूमी, और किताब है मिस्टर ड्योती की लिखी हुई किताब, जिन्होंने खैबर के ऊपर रिसर्च की है, यहूदी, किताब का मौर्रख यहूदी, वो लिखता है कि जिसने खैबर के ऊपर रिसर्च की है, खैबर, वो अजीब शौक था उसका, उसने खैबर के ऊपर रिसर्च कर डाली। वो लिखता है कि एक दिन मौला कायनात की खिदमत में 4 यहूदी आए जो माहिर फलकियात थे, माहिर नुजूम थे, फलकियात के, नुजूम के इल्म के जानने वाले। आके कहा, या अली, आपने खैबर में अपनी पुश्ते उंगुश से, उंगली के पीछे से, ऐसे नहीं, ऐसे आपने दरवाजा खैबर का उखाड़ के फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? तो कहा, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है या अली, इसमें आपका कोई कमाल ही नहीं है या अली। इसलिए आपका कमाल नहीं है कि आपने जिस लम्हे खैबर का दरवाजा उखाड़ा ना, तो हर 50,000 साल के बाद, हर 50,000 साल के बाद एक तारा कुछ लम्हों के लिए निकलता है, एक सैयारा कुछ लम्हे के लिए तुलू होता है। जितने लम्हे के लिए वो तुलू होता है, उतनी देर तक जमीन अपनी शकल कशिश खो देती है, जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाती है। या अली, ये वही लम्हा था जब वो सैयारा निकला हुआ था तो जमीन की अपनी खींचने की ताकत खत्म हो गई थी, हर चीज बिल्कुल हल्की हो जाती है। आपने अपने पुश्ते अंगुश से वो खैबर का दरवाजा उखाड़ के फेंक दिया। इसमें आपका क्या कमाल है? इसमें आपकी कौन सी तारीफ है? तो मौला कायनात के तेवरियों पे बल आए, अच्छा ठीक है, इसमें कोई कमाल नहीं, ये सामने पहाड़ देख रहे हो? कहाँ देख रहे हैं? अभी इसे उठाए देता हूँ। ये कह के मौला कायनात ने अपना घुटना जमीन पे टिकाया। वो चारों नुजूमी, वो चारों माहिर फलकियात मौला कायनात की खदमों पे गिर पड़े। या अली, बैठ जाइए, बैठ जाइए, हम देख रहे हैं वो सैयारा फिर निकल रहा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हिंद में लोग मुझे कृष्ण के नाम से जानते हैं। कौकबे दुर्री, किताब कौकबे दुर्री। मेरी बात पे भरोसा मत कीजिए हुजूर, मैं तो पुलिस वाला हूं। वैसे भी किसी भी अदालत में चला जाऊं, मेरा स्टेटमेंट काबिल कबूल नहीं है। किसी भी अदालत में मैं चला जाऊं, मेरा स्टेटमेंट काबिल कबूल नहीं है। मिस्टर गेट आउट, आपकी बात तो सुनना ही नहीं है। मजिस्ट्रेट कहेगा बाहर जाइए, आपकी बात तो सुनना ही नहीं है। तो पुलिस का स्टेटमेंट काबिल कबूल नहीं होता, काबिल भरोसा नहीं है मेरा एक भी लफ्ज़। आप खुद किताब पढ़ें, किताब का नाम है कौकबे दुर्री। एविडेंस मैं दे रहा हूं, परखना आपका काम है। मेहनत आप कीजिए, नतीजा आप हासिल कीजिए। मौला कायनात ने कहा, हिंद में मुझे लोग कृष्ण के नाम से जानते हैं। अब कृष्ण का कैरेक्टर देखिए, गोवर्धन पहाड़ उठा लिया तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। उठा सकते थे, अवतार थे, अल्लाह की तरफ से नुमाइंदे थे, उठा लिया, खल्क़ खिदमत करते थे। तो कोई मौला जब कहते हैं कि हिंद में मुझे कृष्ण के नाम से जानते हैं, तो अब मुझे शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं शक नहीं करता, अगर आपको शक है, किताब कौकबे दुर्री मुलाहिज़ा फरमाया हज़रत। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो हुजूर, गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि वो रास्ते जो लोग महीनों में तय करते थे, जनाब इब्राहीम की ये आदत थी
کہ وہ ہفتوں میں طے کرتے تھے، لیکن حضور آج جو 16,000 کا لشکر لے کے چلے ہیں جناب ابراہیم ابن مالک اشتر، تو آج ان کا عجیب انداز ہے. آج وہ راستے جو لوگ گھنٹوں میں طے کرتے ہیں نا، وہ راستے طے کرنے میں ہفتوں لگا دیے ابراہیم نے. جو راستہ 1 گھنٹے میں آدمی چلتا ہے، وہ راستہ 1 ہفتے میں طے کیا جناب ابراہیم نے. بہت سست رفتاری سے چلے. مولا کائنات کے شاگرد تھے نا، بہت دھیمی رفتار سے چلے اور زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ دشمن جو کوفے میں موجود تھے، شمر بن ذی الجوشن، محمد ابن اشس، شیش ابن ربعی، حسین ابن نمیر، یہ تینوں چاروں بدماش. شمر دوڑا گیا حسین ابن نمیر کے پاس کہ میاں حسین اٹھو، دروازہ کھولو، کیا بات ہے؟ کہ دیکھو اب ابراہیم کافی دور چلے گئے ہوں گے، عادت سے واقف تھے، جانتے تھے کس رفتاری سے انسان چلتا ہے جنگ کے لیے. کہا کہ چلو، اب ابراہیم کافی دور چلے گئے ہوں گے، میں بہت دنوں سے اس موقع کی تلاش میں تھا کہ مختار سے ابراہیم جدا ہوں تو یہ موقع کا فائدہ اٹھا کے دارالامارہ پہ قبضہ کر لیا جائے. کہا اے حسین، شمر بن ذی الجوشن حسین ابن نمیر سے بولتا ہے، اے حسین، جب یہ ابراہیم موصل جا کر، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا ہی کریں گے، موصل جا کے ابن زیاد کو قتل کر لیں گے نا، اور یہ ضرور قتل کر سکتے ہیں، تب پھر قتل کرنے کے بعد یہ جب واپس پلٹیں گے نا کوفہ تو ہماری خبر لیں گے، پھر ہماری خیریت نہیں. تو اس پہلے کہ وہ واپس پلٹ آئیں، ہم مختار کو قتل کر دیتے ہیں، دارالامارہ پہ قبضہ کیے لیتے ہیں. شیش ابن ربعی، حسین ابن نمیر نے کہا ہاں ٹھیک تو ہے یار، تو نے مشورہ بڑھیا، لیکن چل کے پوچھتے ہیں شیش ابن ربعی سے اس کا کیا خیال ہے. شیش ابن ربعی کے پاس دونوں پہنچے. انہوں نے کہا، شیش ابن ربعی نے کہا، رے بیوقوف ہو، تم سمجھتے ہو کہ مختار کمزور ہے؟ وہ خود بھی بڑے بہادر ہیں، خود بھی بڑے شجاع ہیں، خود بھی بڑے تلوار کے دھنی ہیں، تلوار نکال لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کب بات سمجھ میں نہیں آئی، بحث ہونے لگی. کہا چلو چل کے سب سے بزرگ اور تجربے کار جو ہے اس سے مشورہ. ہاں ٹھیک ہے. آئے محمد ابن اشس کے پاس. کہا کیسے آنا ہوا بھائی، رات کے اتنے پہر، تم سب سو رہی ہے دنیا، تم یہاں. حضور بڑی گمبھیر سمسیا ہے، اس بارے میں آپ سے کچھ مشورہ لینا. کیا ہے؟ کہ ایسے ہمارا پروگرام ہے. تو محمد ابن اشس تجربے کار تھا، ایکسپیرینسڈ مین. اس نے کہا ایسی حماقت مت کر بیٹھنا. سمجھتے ہو کہ مختار کمزور ہے؟ نہیں، بڑا فراست والا آدمی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے منصوبے پہ پانی پھیر دے. وہ خود بھی بڑا بہادر ہے. لہٰذا اپنی چپ چاپ گھر میں بیٹھے رہو. تسلی نہیں ہوئی بزرگ آدمی کے مشورے کی. شمر بن ذی الجوشن، حسین ابن نمیر محمد ابن اشس کے گھر سے واپس پلٹ آئے. آپس میں پھر حسین ابن نمیر نے کہا نہیں یار، یہ تو بڈھا ہو گیا ہے، ایسے ہی مشورہ دیتا، ڈرپوک ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کہا نہیں، یہ حسین ابن نمیر نے ترکیب نہیں، شیش ابن ربعی نے ترکیب بتلائی. یار دیکھو چلتے ہیں، مختار کے پاس جائیں گے، سب سے پہلے کہیں گے ان سے ہمارے غلام ہمیں واپس لوٹا دو. سب سے پہلا ہمارے غلام ہمیں واپس لوٹا دو. وہ پوچھیں گے کیوں لوٹا دوں بھائی، معاہدہ ہوا تھا، کانٹریکٹ تھا. تو کہیں گے بھائی آپ کی نماز الگ، ہماری نماز الگ. دیکھیے نماز الگ وہیں سے ہوئی، شاید وہیں سے ہوئی کہ آپ کے نماز پڑھنے کا الگ ہے، ہمارا الگ ہے. ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا ہمارے غلاموں کو ہمیں واپس لوٹا دیا جائے. کہا ہاں چل کے کہتے ہیں. اگر جناب مختار نے ڈرا ہوا سا جواب دیا، سہما ہوا سا جواب دیا، تو ہم سمجھیں گے مختار ڈر گئے ہیں، ہم حملہ کر دیں گے، دارالامارہ پہ قبضہ کر لیں گے. تمام قاتلان امام حسین یہ سب پروگرام میں شریک. اور اگر
انہوں نے تگڑا سا جواب دیا ہمت والا، تو بھائی دیکھا جائے گا. تو کہا اچھا جا کے پوچھے گا کون؟ کہا میاں شمر تم جاؤ. ارے میں کیوں جاؤں بھائی، تم جاؤ. ارے میں کیوں جاؤں، تم جاؤ. تو حسین ابن نمیر راضی ہوئے جانے کے لیے. حسین ابن نمیر پہنچے. کہا حضور مختار ہمارے غلام ہمیں واپس لوٹا دیجئے. وہ بتایا ہمارا طریقہ نماز الگ، آپ کا الگ، ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے، ہم اپنی بیعت توڑے لیتے ہیں، کانٹریکٹ ہمارا ختم، ہمارے سپاہی ہمارے غلام ہمارے حوالے کر دیے جائیں. جناب مختار نے انہیں جواب دیا ہے بھائی دیکھو اب غلاموں کو بلایا گیا ہے. بھیا جس پورے غلام آئے اکٹھے ہوئے، سب کو سامنے کھڑا کر کے تقریر کی. دیکھو ان سے پوچھ لو، ان سبوں سے تم پوچھ سکتے ہو کیا میں نے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہے، کیا ان کے ساتھ کوئی غیر اسلامی سلوک کیا ہے. اگر سلوک کیا ہے تو یہ بتلائیں تمہیں. اور پھر ہمارا معاہدہ تو ہوا تھا نا، اتنے وقت تک ہمارے پاس رہنے دو جتنی دیر تک وہ آتے نہیں. تو غلاموں سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا چاہتے ہیں آپ حضرات. وہ سب کے سب ایک زبان ہو کے بولے اللہ اکبر. وہ شمر کے پاس جو غلام تھا وہ مختار کے پاس آنے کے بعد، اسلام اسی کا نام تو ہے، آ کے مختار کے پاس بولا اب میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. پورے غلام بس ہم نہیں جائیں گے ان کے پاس، آپ جئیں گے اور مریں گے آپ کے پاس. ان کے پاس ہم جانا نہیں چاہتے. کیوں؟ ان کے پاس شاید سلوک اچھا نہیں تھا، زبردستی تھی، تشدد تھا، اور یہاں اسلامی طریقہ تھا. اگر مرتے مر جائیں گے لیکن ہم اس کے پاس اب جانے کے لیے تیار نہیں. کہا تھا بھائی سن لیا تم نے، سامنے کھڑے ان سے پوچھ لو. واپس لوٹ آئے شیش ابن ربیع، حسین ابن رمیر اور شمر بن ذوالجوشن ہمارے ساتھ. پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا، میٹنگ کی. کہا حضور جواب سے تو لگتا ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا ابراہیم تو کافی دور چلے گئے ہوں گے، اب بغاوت کر دینی چاہیے. محلے بنی سبا میں کوفے میں ان تمام ملائین نے، بدماشوں نے کوہرام برپا کر دیا، تلواریں نکال لی. اکٹھے ہوئے قاتلان امام حسین پورے جمع، اور سبوں نے چیخ چیخ کے چلا کے دارالامارہ کی طرف کوچ کیا تاکہ دارالامارہ پہ قبضہ کر لیا جائے. اب جناب مختار گھبرائے، یہ انقلاب برپا ہو گیا کوفے میں. بہرحال خود بھی بہادر تھے، محمد حنفیہ کے شاگرد تھے، لباس پہنا جنگی، گھوڑے پر سوار ہوئے، اپنے ان چند ساتھیوں سپاہیوں کے ساتھ میدان میں نکل آئے. اور اب کوفے کے گلی کوچوں میں معرکے کی جنگ شروع ہو گئی. گھمسان کا رن پڑا گلی کوچوں میں، ایک ادھم مچی، بھاگ دوڑ مچی. تمام کربلا کے قاتلان امام حسین اکٹھا ایک طرف، اور ایک طرف 2000 سپاہی. اب جو رن پڑا نا، گھمسان کی جنگ ہوئی، تو جناب مختار ابن عبید ثقفی نے ایک اپنا قاصد فوری روانہ کیا، جاؤ ابراہیم کو خبر کرو ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں. ابراہیم تو ایسے حالات سے پہلے ہی باخبر تھے، علی مرتضیٰ کا شاگرد. مختار نے سمجھا کہ یہ کافی دور نکل گئے ہوں گے، اور جب قاصد دوڑ کے گیا تو پتہ چلا کوفے سے بالکل پاس میں ہیں. یہ جا کے خط دیا. انہوں نے کہا مجھے تو اسی بات کا انتظار تھا. کہا پلٹو. اور پلٹنے کے بعد اپنی فوجوں سے کہا میں جا رہا ہوں، تم لوگ میرے پیچھے آنا. خود اب جو رفتار پکڑی جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے، تو اس کی کوئی انتہا نہیں تھی. نہایت برق رفتاری سے راستہ طے کرتے ہوئے کوفے میں داخل ہو گئے. اب جب جناب مختار کے 2000 سپاہیوں کو شکست کے آثار نمودار ہو گئے تھے کوفے میں، شام ہونے کو آئی تھی کوفے میں شام کا دھندلا چھانے لگا تھا، اور جناب مختار کے سپاہی ایک ایک کر کے فرار کرنے لگے تھے، ڈر کے خوف کے مارے. کچھ میدان جنگ میں کام آ گئے تھے. کہاں تک لڑتے مختار اکیلے؟ جب جناب مختار کی فوجوں میں شکست کے آثار نمودار ہوئے، ایسے وقت میں جناب ابراہیم کا پرچم دکھلائی دیا. اب جو پرچم دکھائی دیا نا، صرف پرچم دکھائی دیا ابراہیم کا، تو ادھر باغیوں میں بھگدڑ مچی. ابراہیم آ گئے. درود پڑھے محمد والے محمد.
ابراہیم آ گئے. اب ابراہیم کی دہشت، اللہ اکبر، دہشت دیکھیے ابراہیم کی کہ پرچم دیکھا نا تو بھاگنے لگے. یہی وجہ ہے کربلا کے میدان میں کہ جب حسین نے حضرت عباس کا شکستہ پرچم اٹھایا، بعد شہادت حضرت عباس حسین نے مشق سکینہ اور جو پرچم حضرت عباس کا اٹھایا نا، تو پرچم کو دیکھنے کے بعد فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی، اور اس بھگدڑ میں سینکڑوں واصل جہنم ہو گئے تھے صرف پرچم دیکھنے کے بعد. ارے عباس اٹھ گئے، عباس پھر سے اٹھ گئے. تو یہ پرچم کی دہشت تھی، تو آدمی کا کیا کہنا، اس سپاہی کا کیا کہنا جو وہ پرچم کا علمدار ہوا ہوگا. تو پرچم دیکھنے میں بھگدڑ مچی، سب بھاگے، میدان خالی ہوا. اب کہا، جناب مختار نے گلے لگا لیا، بھیا تم ایسے وقت آن پہنچے جبکہ میری فوج کو شکست ہو رہی تھی،